اچھا، جب کوئی فوت ہو جائے، یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہ میت کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے جی ہم نے امانتاً میت کو یہاں دفن کیا ہے، کیا اس کو نکال کے پھر لے جائیں؟ یاد رکھو، فقہاء کرام نے ایک میت کو جب ایک جگہ دفن کر دیا جائے تو بغیر شرعی مجبوری کے اس کو وہاں سے نکالنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جب ہم میت کو دفن کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اس میت کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر قبر میں اس کے حالات سے اللہ واقف ہوتا ہے، اس کے حال اور حوال، جو اس کے حالات وہاں تبدیل ہوتے ہیں، جو وہ صرف اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ رب العالمین کے زیر اثر ہیں۔ اور جب میت کی قبر کھودیں گے تو گویا کہ وہ راز افشا ہو سکتے ہیں جو پہلے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ کس صورت میں آپ نکال سکتے ہیں میت کو؟ آپ کوئی فوت ہو گیا، اس کو کسی ایسی زمین میں دفن کیا جو زمین کسی کی ملکیت تھی، زمین کسی کی ملکیت تھی، اور مالک کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا، اور مالک اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری زمین کو خالی کیا جائے، اس میت کو کہیں اور لے جائیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے فقہاء نے کہ اس صورت میں آپ اس میت کو کسی دوسرے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں، یا کسی کی زمین پر قبضہ کیا اور اس قبضہ شدہ زمین میں اس کو دفن کیا، اور اب وہ جب فوت ہو گیا ہے تو اس کا جس کی وہ زمین تھی وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ علاوہ ازیں کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، علاوہ ازیں یا کوئی سیلابی صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ جس سے منہدم ہو جائے گی اور وہ بہہ جائے گی، یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی زمین سیم زدہ ہو چکی ہے، میت اوپر آ چکی ہے، تو اب اس کو کسی دوسری جگہ دفن کر دیں۔ پہلی بات تو اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کوشش کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ امانتاً وقتی ایک بندہ یہاں فوت ہوا، علاقہ کوئی اور تھا، اس کو جی امانتاً ہم نے دفن کر دیا ہے، تو یاد رکھو فقہاء اسلام نے شرعی عذر کے بغیر میت نکالنے کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی کسی کی تسکین کے لیے، صرف کسی کا باپ بیٹا بھائی ایک جگہ فوت ہوا، اب وہاں دفن کر دیا گیا، اب وہ چاہتا ہے سال دو سال کے بعد کہ جناب میں تو اس کو نکال کے اپنے وطن لے کے جاؤں گا، میں وہاں رہتا ہوں، لہٰذا میرے آباء و اجداد کی قبریں وہاں پہ ہیں، تو فقہاء نے منع کیا ہے کہ دلی تسکین کے لیے اس میت کو نکالنا ٹھیک ہے۔ ملا علی قاری نے بھی اسی مسئلے کو لکھا ہے، کیونکہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر سے نکال کر دوسرے مقام پر دفن کرنے کے ارادے سے امانت کے طور پر دفن کرنے کی شریعت میں کوئی سند نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم نے جی بطور امانتاً وہاں دفن کی تھی، بھئی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں، احادیث صحیحہ میں، اقوال صحابہ میں، اقوال تبع تابعین میں، ائمہ احناف، ائمہ شوافع اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک، فقہاء اعظام کے نزدیک کہیں کوئی سند ایسی نہیں ملتی، کسی کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے، کسی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ما سوا شرعی عذر جو میں نے شروع میں بیان کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ شوق کے طور پر یا میں نے امانتاً دفن کی تھی، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ جس کو ایک بار جہاں دفن کر دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا عام قبرستان تھا، تو وہی اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے کوئی دوسرے لوگ کھانا پکا کر اہل خانہ کو کھلائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر آئی جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی جب شہادت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو حکم فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو، ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے اور انہیں کھانے کا ہوش نہیں ہے، تو وہ صرف ان کے اہل خانہ کے لیے ہے، ان کے لیے اس کھانے کا انتظام کیا جائے، نہ کہ پورے محلے کے لیے کیا جائے اور لوگوں کے جمگٹھے کے لیے کیا جائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں ان کے لیے ہے۔ ہاں فقہاء نے لکھا کہ 3 دن کیونکہ سوگ ہے تو 3 دن تک جن کا فوت ہوا ہے ان کے اعزا اقربا، بھائی، چچا زاد، خاندان کے دیگر لوگ کھانا پکا کر خود ان کو لے جا کے کھلائیں، کیونکہ وہ غم کی کیفیات کے اندر ہے، اور اصرار کر کے ان کو کھانا کھلائیں، نہ کہ باقیوں کو کھلا رہے ہیں اور جو بیچارے کھا نہیں رہی ان سے پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو شریعت میں ان کو کھلانے کا حکم دیا ہے، نہ کہ پورے جمگٹھے کو اور پورے جناب جتنے جنازہ پڑھنے آئے سارے ہی کھانا کھا کے چلے جائیں۔ شرعاً شریعتاً اس کی کوئی اجازت اور اصل نہیں ہے، صرف اہل خانہ کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔